یہ آپ دیکھیے، یہ جو ایریا ہے یہ دریائے بیاس ہوا کرتا تھا کسی وقت. ذرا آپ دیکھیے نفاست اور اس کی باریک سی اینٹیں، اور یہ اس دور کا اتنا زبردست نمونہ جو آج بھی موجود ہے. اگرچہ یہاں پہ چوروں نے سونا تلاش کرنے کے لیے جگہ جگہ کھدائی کر ڈالی اور اس پورے ڈیرے کو تباہ و برباد کر دیا. جنبش مکون با ادب با ملاحظہ ہوشیار، ذل الہی حکمران وقت، شیروں کے شیر نشان عدل و انصاف، ہر دل عزیز نور تخت بابر اعظم، شہنشاہ ہند بادشاہ سلامت جلال الدین محمد اکبر تشریف لا رہے ہیں. کبھی یہ الفاظ اور نعرے گھن گرج آواز کے ساتھ یہاں پہ بولے جاتے تھے، کیونکہ میرے پیچھے جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کبھی بادشاہ جلال الدین اکبر کا ڈیرہ ہوا کرتی تھی. وزٹ پاکستان میں آج آپ کو لے کے آئے ہیں اکبری ڈیرے پہ، جو کہ تحصیل چونیا کا ایک گاؤں محمدی پور میں موجود ہے. اور یہاں پہ آپ کو اندر چل کے دکھاتے ہیں کہ اکبر یہاں پہ کس لیے آیا کرتا تھا. اور میری حالت ذرا آج خراب ہے کیونکہ یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑا، یہ ذرا دیکھیے، پھر اس ڈیرے کو آپ کو دکھاتے ہیں. اس اکبری ڈیرے تک پہنچنے کے لیے آپ کو تحصیل چونیا کے گاؤں محمدی پور آنا پڑتا ہے. گاؤں میں کسی سے بھی آپ اکبری ڈیرے کا راستہ پوچھیں تو ہر کوئی آپ کو گائیڈ کر دے گا. یہ راستہ کچی نرم مٹی کی وجہ سے ذرا مشکل بھی ہے اور انتہائی سنسان ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ڈراؤنا بھی کہ اگر یہاں کچھ ہو گیا تو کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا. ہمیں بھی راستے میں مشکلیں ہوئیں. بہت نرم مٹی کو سخت کیا تاکہ گاڑی وہاں سے گزر سکے، اور واپسی پہ گاڑی ایک جگہ پھنس بھی گئی. گرمی سے برا حال تھا، لیکن بھائی یہ جو اکبری ڈیرے پہ پہنچ کے احساس ہوا ہے اس نے ساری تھکن، ساری تھکاوٹ اور مشکلیں ختم کر دیں. تو ویسے تو سفر بہت اچھا رہا، لیکن یہ جو کچا راستہ ہے اس کی وجہ سے ذرا حالت خراب ہو گئی، اس لیے مٹی ہے چہرے پہ. لیکن یہاں پہنچ کے دیکھ کے ساری تھکن دور ہو گئی ہے، کیونکہ ہم آپ کو لے کے آئے ہیں جلال الدین اکبری کے ڈیرے پہ. 1556 سے لے کے 1605 تک حکومت کرنے والا جلال الدین اکبر ہندوستان کی مغلیہ سلطنت میں ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جس نے اپنے دور میں مغلیہ سلطنت کو عروج دیا، اور جیسا وہ تھا ویسا کوئی اور نہ ہو سکا. تو آج آپ کو لے کے آئے ہیں یہ تقریباً کوئی 500 سال یا 400 سال پرانے اس ڈیرے میں جو اکبر نے یہاں تعمیر کروایا تھا، اور اکبر کا مقصد تھا یہاں شکار کرنا. لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں شکار، اکبر کا تخت تو دہلی میں ہوگا کیونکہ تمام مغلیہ حکمران وہیں تھے. لیکن وہ ضرور دہلی میں ہوگا، لیکن یہاں پہ یہ آپ دیکھیے، یہ جو ایریا ہے یہ دریائے بیاس ہوا کرتا تھا کسی وقت. تو دریائے بیاس یہاں پہ بہت زیادہ شکار کے لیے موزوں جگہ تھی. تو یہاں پہ بادشاہ اکبر شکار کھیلنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنا ڈیرہ یہاں تعمیر کروایا. ذرا آپ دیکھیے نفاست اور اس کی باریک سی اینٹیں، اور یہ اس دور کا اتنا زبردست نمونہ جو آج بھی موجود ہے. اگرچہ یہاں پہ چوروں نے سونا تلاش کرنے کے لیے جگہ جگہ کھدائی کر ڈالی اور اس پورے ڈیرے کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن پھر بھی یہ اتنا زبردست بنا ہوا تھا کہ آج بھی اس کی چھتیں سلامت اور آج بھی اس کے در و دیوار موجود ہیں. یہ دیکھیے اس کے اندر جو انہوں نے سیمنٹ کے طور پہ پتہ نہیں کون کون سی چیزیں استعمال کی. اور یہ ڈیرہ ہم آپ کو ہر طرف سے دکھاتے ہیں. یہاں پہ مجھے اسمیل بھی آ رہی ہے جانوروں کے مرنے کی، تو ہو نہ ہو کہ ان کے اندر ہو سکتا ہے جانور بھی مرے پڑے ہوں، تو بہت احتیاط سے ہمیں یہ دکھانا ہوگا. یہ دیکھیے ذرا کیا خوبصورت نظارہ ہے کہ یہاں پہ یہ پیپل غالباً ہے، پیپل کا درخت اندر سے نکل کے یہاں آیا ہوا ہے. تو یہ ہے شہنشاہ ہند جلال الدین اکبر مرحوم کا ڈیرہ. اس کے نیچے یہ دیواریں ایسی مضبوط ہیں گویا معلوم پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ خود ہی کوئی تہہ خانہ سا بھی اس کے نیچے بنا رکھا تھا. مغلیہ سلطنت کے یوں تو 17 بادشاہ گزرے، لیکن اعظم یا پھر دا گریٹ کا لقب صرف جلال الدین اکبر کو مل سکا. وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا دور حکومت بہت لمبا، یعنی 50 سال کے قریب،
اور دوسرا یہ کہ اس کے دور میں جتنی مغلیہ سلطنت کو عروج اور طاقت ملی یہ کسی اور دور کو نصیب نہ ہو سکا۔ اور شاید اس عروج کی وجہ بھی یہ تھی کہ جلال الدین اکبر ایک محبت کرنے والا انسان تھا، جس پہ اپنوں اور غیروں نے بہت سارے الزام لگائے۔ کہا گیا کہ یہ دین الہی کا ایجاد کرنے والا ہے، یعنی اسلام کے بعد کوئی نیا دین لے آیا۔ لیکن اکبر کہتا تھا کہ میں نیا دین نہیں لے کے آیا، بلکہ میں تو تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں۔ اکبر نے ایک عبادت خانہ بھی بنایا جہاں پہ ہندو، سکھ، یہودی، مسلمان، آتش پرست سارے لوگ اکٹھا ہو کے اپنے اپنے طریقے سے عبادت کیا کرتے۔ اکبر پہ جہاں مسلمان اس بات پہ ناراض تھے کہ کوئی نیا دین لے آیا، وہاں ہندو بھی کہیں نہ کہیں ناراض تھے کہ شاید ہمارے دین کو بادشاہ بدلنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کتابوں سے پڑھیں تو معلوم یہی پڑتا ہے کہ اکبر ایک نرم دل بادشاہ تھا، جس کے دل میں باقی مذاہب کے لیے بھی رحم اور قدر تھی۔ یہ سارا کچھ شاید اس لیے تھا کہ اکبر چھوٹی عمر میں ہی تخت نشینی کے منصب پہ آن بیٹھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اچانک باپ کی وفات کے بعد اکبر محض 14 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا۔ ان کے رشتہ دار اور باپ کے بڑے وفادار ساتھی بیرم خان نے اس موقع پہ خوب ذمہ داری سنبھالی۔ اکبر چھوٹا تھا، دشمن اور حاسدین ہر طرف سے حملہ کرنے کی سازش کر رہے تھے، لیکن بیرم خان کی کمال دانش تھی کہ اس نے اکبر کو بچایا، ریاست کے امور چلائے جب تک کہ اکبر بالغ نہ ہو گیا۔ پھر اکبر جب خود عقل مند ہوا تو اس نے اپنے امور خود دیکھنا شروع کر دیے، اور پھر اکبر کے دربار میں ہر مذہب، ہر رنگ نسل کا بندہ ہوا کرتا تھا۔ چونکہ یہ دریا کی زمین تھی، اس لیے اس ڈیرے کو دریا کے پانی سے بچانے کے لیے انہوں نے اس جگہ کو اونچا کیا مٹی ڈال کے۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ اتنی سی جگہ، یہ راستہ ہے بائی دا وے، یہ راستہ ہے، یہاں سے آ کے اوپر چڑھتے تھے۔ یہ ڈیرا تو اونچا ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چاروں اطراف میں جو زمین ہے اس کو بھی انہوں نے ذرا اونچا کیا تھا تاکہ پانی وہ سائیڈوں پہ رہے، اس کے اوپر نہ آئے۔ اور یہ آپ سائیڈوں پہ ابھی بھی پانی دیکھ سکتے ہیں، دریائی زمین ہے، دریائی علاقہ ہے، ابھی بھی بارشوں کا پانی جگہ جگہ یہاں پہ کھڑا رہتا ہے۔ ظالم لوگوں نے اس کے پلرز تک کو کھود دیا کہ شاید ان کے نیچے کوئی سونا وغیرہ دفن ہوگا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سونا اس کے اندر کہیں بھی کسی کو نہیں ملا، اور اس عمارت، خوبصورت عالی شان بلڈنگ کو، عمارت کو انہوں نے خراب کر دیا۔ یہ دیکھیے ابھی بھی نقوش موجود ہیں، کیا تزئین کی ہوگی اس کی، ماشاءاللہ۔ ایک چیز جو یہاں پہ آ کے ہم نے محسوس کی، میرا دوست زوار ہے میرے ساتھ، انہوں نے بتایا کہ باہر سے آ رہے تو بہت گرمی تھی اور برا حال تھا، لیکن جیسے اس بلڈنگ میں آئے تو یقین کریں ہوائیں جہاں بھی کھڑے ہو جائیں، ہوا ایسے گزر رہی ہے جیسے کوئی بہت بڑے بڑے پنکھے لگے ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو بناتے وقت یہ چیز بھی انہوں نے ذہن میں رکھی تھی کہ یہاں پہ بادشاہ سلامت کو ایک ہوادار قسم کا ماحول دیا جائے تاکہ ان کو گرمی نہ لگے، کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ گرمی ہے باہر، اور اندر بالکل ایسے ہے جیسے آپ بڑے لو ٹمپریچر کے اوپر ہیں۔ اس کی چھت ایسے لگتی ہے جیسے لینٹر ڈالا گیا ہو، یعنی وہ مسالہ جس سے انہوں نے نیچے دیواروں میں اینٹوں کو جوڑا ہوا ہے، جکڑا ہے، تو وہی استعمال ہوا اس کی چھت پہ۔ اور یہاں یہ چیز سمجھ نہیں آتی، یہ دیکھیے، یہ ایک کہہ لیجئے کہ ایک نالی کی طرح گولائی میں بنی ہوئی ہیں، شاید کہ اس سے کوئی پانی اندر گزار کے کوئی کولنگ کا سسٹم کیا جاتا ہو یا کوئی اور طریقہ کار، تو یہ پوری ایک نالی کی طرح چھت پہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اکبر نے اپنی ساری زندگی محض جنگوں کی نظر ہی نہیں کی، بلکہ وہ زندگی سے لطف اٹھانے والا بادشاہ بھی تھا، اور اکبری ڈیرا بھی اس بات کی گواہی ہے کہ اپنے محلوں کو چھوڑ کے اس دریا کے بیچوں بیچ اس نے یہ ڈیرا قدرت کے عوامل سے لطف اندوز ہونے کے لیے بنایا، جہاں وہ شکار کے لیے آیا کرتا تھا۔ کسی بھی انسان یا بادشاہ کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، اس کے ناقدین بھی ہیں، تو دونوں طرف کی رائے میں نے اکبر کے متعلق جان رکھی ہے، تو ہم اکبر کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ اکبر کیسا بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا، لیکن اس اکبری ڈیرے کو دیکھتے ہوئے ایک نصیحت تو میرے اور آپ سب کے لیے ہے۔ جلال الدین اکبر جس کے آنے سے پہلے بلند آواز کے ساتھ اتنا بڑا استقبالیہ پروٹوکول دیا جاتا، آج نہیں ہے۔ آج اس کے لیے بنایا گیا یہ ڈیرا ایسا بے آباد ہے کہ یہاں مجھے
جانوروں کے مرے ہوئے جسم کی بدبو آ رہی ہے۔ جب اکبری ڈیرا اس طرح ہے تو سوچئے اکبر بادشاہ کا جسم کہاں گیا ہوگا، اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو باقی تو میرے اللہ کی ذات ہی ہے، اسی کو بقا ہے، وہی ہمیشہ رہے گا۔ یہاں پہ شہنشاہ ہندوستان ہو یا شہنشاہ پاکستان یا انڈیا یا کسی ایک چھوٹے سے قصبے کا نمبردار چودھری، ہر کوئی اپنی اپنی ڈومین میں شہنشاہ بنا بیٹھا ہے، لیکن یہ بھولے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ ہم سے بڑے بڑے شہنشاہ آئے چلے گئے، اس طرح سے بے نام و نشان ہوئے کہ آج کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں۔ خیر، میں نے تو اس جگہ کھڑے ہو کے سب سے زیادہ اپنے اندر آکسیجن کی طرح اس چیز کو ڈائجسٹ کیا کہ میں عبرت حاصل کر سکوں کہ شہنشاہ ہندوستان کا یہ ڈیرا آج بے آباد، سنسان، ویران ہے۔ ٹھیک ایسے ہی ہمارے گھر بھی ویران، سنسان ہوں گے، اور جس طرح بادشاہوں کے نام مٹ گئے، ہمارا بھی نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ساتھ جائے گا تو صرف انسان کا اچھا کردار، اس کا برتاؤ اور انسانیت کے لیے کیا گیا اس کا بہترین کام۔